معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے درس قرآن میں اس دور کے بعد فتنوں کے حوالے سے میں اہم گفتگو کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں ہر شر سے، ہر فتنے سے، ہر فساد سے محفوظ فرما کر ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہم سب کو موت نصیب فرمائے۔ نبی رحمت نور مجسم، جانے جانا نور ذات لم یزل، جلوہ صبح ازل، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے کئی مواقع پر قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے گفتگو فرمائی اور پہلے بتا دیا کہ یہ نشانیاں جب ظاہر ہونے لگیں تو قیامت قریب ہے، اور پھر سب سے آخر میں یہ نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ صحیح بخاری کتاب العلم کے اندر، صحیح مسلم کے اندر، سنن ترمذی کے اندر، ابو داؤد شریف کے اندر، دیگر کتب احادیث کے اندر حضرت حذیفہ بن یمان، حضرت انس بن مالک اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کثیرا کثیرا نے مرفوعاً حضور سے صحیح حدیثیں ذکر کی ہیں، جس میں قریباً 72 کے قریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں کو ذکر فرمایا۔ کس لیے ذکر فرمایا؟ تاکہ میرے امتی جس دور میں یہ نشانیاں ظاہر ہوں اپنا دامن ان کی آلودگیوں اور نجاستوں سے محفوظ رکھے اور بچا لے، کیونکہ حضور حکیم کائنات ہیں، نباز قوم ہے، تو حضور نے ہر آنے والے فتنے سے ہمیں آگاہی فراہم فرمائی تاکہ میری امت فتنے کے بجائے ایمان کی دولت کو محفوظ رکھے۔ فرمایا ایسے ایسے فتنے آئیں گے کہ لوگ ان کے ساتھ جڑیں گے اور جہنم میں گرتے چلے جائیں گے۔ اس وجہ سے جو مسلمانوں کی بڑی جماعت ہے، گروہ ہے، اس کے ساتھ جڑے رہنا تو حق تمہارے ساتھ رہے گا۔ اگر تم نے انفرادی طور پر کسی بھی فتنے کا ساتھ دیا تو وہ چند لمحوں کا عروج قیامت میں تمہاری ضلالت اور شرمندگی کا باعث بنے گا۔ بہت ساری نشانیاں جن کو حضور نے ذکر فرمایا، میں چند ایک آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھا جانے لگے گا، لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، باوجود طاقت کے ہیلا بہانہ کریں گے اور زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اسی طرح اپنے ماں باپ کی نافرمانی ہوگی اور بیوی کی محبت ہوگی، یعنی ناجائز محبت۔ جائز محبت شریعت منع نہیں کرتی، ناجائز محبت ہوگی، اور حق بات کے باوجود ماں باپ کی نافرمانی ہوگی۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوست قریب ہو جائیں گے اور باپ دور ہو جائے گا۔ دوستوں کی بات کی اہمیت ہوگی، وقت دوستوں کے لیے ہوگا، باپ کے لیے وقت نہیں ہوگا، اور باپ کی بات کی اہمیت نہیں ہوگی۔ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اور کثرت سے دوستوں کے ساتھ انسان وقت بتائے گا، ماں باپ کے پاس چند لمحے بھی نہیں بیٹھے گا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امانت کو ضائع کیا جائے گا، اپنا مال سمجھا جائے گا امانت کو، چاہے وہ قوم کی امانت ہو، چاہے انفرادی یا اجتماعی امانت ہو، اس کو ضائع کیا جائے گا۔ آج
آج ہمارے حکمران زکوٰۃ کے پیسوں پہ عیاشیاں کر رہے ہیں، یہ امانت ہے غریبوں کی. قوم کے پیسوں پہ عیش و عشرت کی زندگی گزاری جا رہی ہے، قوم کی امانتوں کو ضائع کیا جا رہا ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا اہل کے سپرد وہ امانتیں کی جائیں گی. اسی طرح فرمایا سود کثرت سے کھایا جائے گا. اسی طرح فرمایا جھوٹ کی کثرت ہوگی، سچ نہیں بولا جائے گا. یہ قیامت کی نشانیاں. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ظلم عام ہو جائے گا. کوئی ظالم کو روکنے والا ٹوکنے والا نہیں ہوگا. ظالم کی کلا کمانی کی جائے گی، اسے عام چھوٹ ہوگی، وہ ظلم کرے گا لوگوں پر. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام کو حلال سمجھا جائے گا. جس طرح آج مختلف ہیلے بہانوں سے کمپنیاں کاروبار حرام کو حلال کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، باوجود کمانے کے انسان حرام کما رہا ہوگا. اسی طرح فرمایا اونچی اونچی عمارتیں بنائی جائیں گی. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین بیچ کر دنیا کو جمع کیا جائے گا. واعظین خطبہ، جس طرح بنی اسرائیل کے علماء نے دین بیچا، ہر عالم نے نہیں، بعض علماء نے دین بیچا دنیا کی خاطر. جو لوگ مسئلہ پوچھنے آئے اس طرح کا مسئلہ بتا دیا پیسہ کمانے کے لیے. 3 طلاقوں کو 1 قرار دے دیا، حلالہ کو حرام قرار دے دیا، شریعت کے بنیادی اصول کو اکھیڑ دیا گیا، دین کو مذاق بنا کے بیچ دیا گیا. دین کو بیچ کر دنیا کو خریدا جائے گا. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دجال آئے گا، ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اس کے ماتھے پہ لکھا ہوگا کافر. اس کی اپنی جنت اور اپنی جہنم ہوگی. اس کی جنت اللہ کی جہنم ہوگی، اس کی جہنم اللہ کی جنت ہوگی. سیکنڈوں میں وہ مشرق سے مغرب کا سفر کرے گا، لوگ کافر کرتے جائیں گے. بہت عظیم بڑا فتنہ ہوگا، اللہ میں محفوظ فرمائے. دابۃ الارض، زمین سے ایک جانور نکلے گا جس کی شکل جانوروں جیسی ہوگی، جسم انسانوں جیسا ہوگا. وہ جس کے پاس جائے گا اس کے ماتھے پہ لکھ دے گا مومن یا کافر. جس کو وہ کافر لکھ دے گا وہ کافر ہو کے مرے گا، جس کو مومن لکھ دے گا وہ مومن ہو کے مرے گا. دعوت الارض کہتے ہیں اس کو. اسی طرح بارشوں کی کثرت ہوگی، بے موسمی بارشیں ہوگی. حضور نے فرمایا بے موسمی. آج دیکھ لیں نا، آج بھی بے موسم بارش ہوتی ہے، فصل تیار ہوتی ہے بارش ہو جاتی ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یاجوج ماجوج بہت بڑا فتنہ ہوگا، ہر چیز کو چٹ کر جائے گا. اسی طرح حضور نے فرمایا سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا، اور جب وہ طلوع ہو گیا اب کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی. اسی طرح فرمایا ان یرفع العلم ویظہر الجہل، علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی. علماء فوت ہو جائیں گے، جو حالات سے دین کے مسئلے پوچھے جائیں گے. اسی طرح حضور نے فرمایا دین پہ قائم رہنا اس طرح ہو جائے گا جس طرح انگار ہاتھ میں لینا، آگ ہاتھ میں لینا. اور ایک حدیث میں ہے کہ ننگی تلوار پہ ننگے قدم چلنا. اس طرح دین پہ قائم رہنا مشکل ہو جائے گا، دشوار ہو جائے گا. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شراب عام پی جائے گی، شراب کی کثرت ہو جائے گی، عام شراب. زنا عام ہو جائے گا، مرد کم ہو جائیں گے، عورتیں زیادہ ہو جائیں گی. اس حدیث کی کئی معنی. ایک یہ ہے کہ مرد کثرت ہوں گے لیکن ان کے کام عورتوں والے ہو جائیں گے. اسی طرح حضور نے فرمایا مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کریں گے. آج دیکھیں نا، بالوں کے اندر کلپ استعمال کرنا،
لمبے لمبے بال رکھنا حضور کی سنت سمجھ کر نہیں، فیشن سمجھ کے۔ کئی لڑکے بڑی بڑی داڑیاں رکھی ہوتی ہیں، انہوں نے پوچھے تو کیا کہتے ہیں؟ فیشن ہے، حضور کی سنت سمجھ کر نہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجدیں ویران ہوگی۔ مسجدیں ویران کیسے ہوگی؟ حالانکہ آج نمازی زیادہ ہیں، ہزاروں نمازی ہوں گے لیکن قبول چند ایک کی ہوگی۔ کیوں؟ ان کے پیٹ میں حرام ہوگا، وہ زنا کے عادی ہوں گے، شراب کی عادت ہوں گے، گناہ کوئی نماز ان کے قابل قبول ہی نہیں ہوگی۔ باوجود نماز پڑھنے کے نمازیں ضائع ہو جائیں گی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گانے کی کثرت ہوگی، گانے باجے کی۔ آج آپ دیکھ لیں جس طرف اٹھائیں گانے باجے، ڈول ڈمکا، اور لوگ حضور کی یہ بات کہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جائے گا۔ آج لوگ گناہ کر کے بھی اسی ثواب کا گناہ نہیں سمجھتے، اسی ثواب سمجھا جائے گا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذلیل لوگوں کو عزت دار بنا دیا جائے گا، اور عزت دار لوگ اپنی عزت کو چھپاتے پھریں گے۔ ذلیل لوگ عزت دار بن جائیں گے پیسے کی خاطر۔ ایک وقت تھا جب لوگوں کو عزت دیکھی جاتی تھی، خاندان اور مقام اور مرتبہ، آج پیسے کو دیکھا جاتا ہے۔ کنجری ہو یا ڈانسر ہو، پیسہ ہے تو عزت دار ہے۔ تیسری جنس ہو یا کوئی بھی ہو، پیسہ ہے تو عزت دار ہے۔ عزت دار لوگ پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے ذلیل اور رسوا ہو جائیں گے۔ اسی طرح فرمایا مال میں بے برکتی ہو جائے گی، وقت میں بے برکتی ہو جائے گی، کماتا ہی رہے گا پورا نہیں ہوگا، بے برکتی ہو جائے گی۔ وقت میں بے برکتی ہو جائے گی، سال مہینوں کی طرح، مہینے ہفتوں کی طرح، ہفتے دنوں کی طرح۔ آج دیکھیں نا کس طرح کہتے ہیں رمضان یکمشت آیا یکمشت چلا گیا۔ زندگی کا اختتام کس صورت سے ہو رہا ہے؟ ایک ہفتہ آتا ہے پھر دوسرا جاتا ہے، اس قدر تیزی سے سال پہ سال گزرتا ہے۔ بندہ کہتا ہے ابھی رمضان گزرا تھا پھر رمضان آ گیا، ابھی جمعہ پڑا تھا پھر جمعہ آ گیا، ابھی مہینہ اگلا پچھلا ختم ہوا پھر اگلا ختم ہو۔ اتنی یعنی سورج وقت تیزی سے گزرے گا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ حرام مال کو کمایا جائے گا، حاصل کیا جائے گا، علماء کی بے قدری کی جائے گی، جو اہل حق علماء ہوں گے۔ اس میں ایک لفظ آیا جس پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا یرفع العلم ویظہر الجہل، یظہر الجہل، فرمایا کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی۔ جاہل لوگوں سے لوگ دین کے مسئلے پوچھیں گے۔ آج تو حمام پہ بیٹھا ہوا حمام بال کٹنے والا بھی مفتی بنا ہوا ہے، دین کے مسئلے وہ بھی سمجھا رہا ہوتا ہے۔ ریڑی بان بھی مفتی اور عالم بنا ہوا ہے، مجھے دین کا زیادہ پتہ ہے۔ کسی عالم کو سن کر بندہ عالم نہیں بنتا۔ یہ ادارے قائم کیے گئے ہیں 16 سال۔ اگر ایک ڈاکٹر بغیر پڑھے ڈاکٹر نہیں بن سکتا، استاد بغیر پڑھے استاد نہیں بن سکتا، تو بغیر پڑھے بندہ عالم اور مفتی کیسے بن سکتا ہے؟ دین کے مسائل کو مذاق بنا لیا جائے گا، ہر بندہ فتویٰ دیتا پھرے گا۔ آج کے دور کے اندر بڑے بڑے فتنے ظاہر ہو رہے ہیں اور لوگ ان کی طرف راغب ہوتے جا رہے ہیں، جہنم میں گرتے چلے جا رہے ہیں۔ حضور نے کہا فتنے کثرت سے اٹھیں گے، لوگ ان کے ساتھ جڑتے جائیں گے اور جہنم کا ایندھن بنتے جائیں گے۔ آج غامدی جیسا فتنہ ہے، مرزا محمد علی انجینئر جیسا فتنہ ہے، بڑے بڑے فتنے اٹھ رہے ہیں۔ اب دیکھیں نا غامدی جیسا شخص، یورپ باہر ممالک میں لوگ اس کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، پاکستان کے اندر ہر ٹیلی ویژن پہ وہ بیٹھا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ پسند کی باتیں کرتا ہے، نفس کی باتیں کرتا ہے، دین دے کر دنیا خرید رہا ہے، دین کو بیچ رہا ہے، دنیا کو خرید رہا ہے۔ میں چند اس کی باتیں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ غامدی کیسا بندہ ہے۔
نمبر ایک، اس نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، ختم ہو گئے، اب دوبارہ انہوں نے کوئی نہیں آنا. حالانکہ قرآن کی نص صریح قطعی اس پر ڈال. اسی طرح اس کا یہ عقیدہ ہے کہ امام مہدی کوئی نہیں آئیں گے، یہ بھی ایک فسانہ ہے. اسی طرح حدیث کی حجیت کا انکار کرتا ہے کہ حدیث سے فرض، واجب، سنت کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا. حدیث جھوٹ موٹ ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اسی طرح کہتے ہیں کہ کسی امتی کا حق نہیں کسی کو کافر ڈکلیئر کرے، جو مرضی ہے کرے. اس کے ہاں قادیانی بھی مسلمان ہے، وہ کافر نہیں ہے، وہ قادیانیوں کو بھی مسلمان ڈکلیئر کرتا ہے. اسی طرح اس کا یہ عقیدہ ہے کہ رجم اور شراب کی کوئی سزا نہیں، یہ اس وقت ہی اب ختم ہو گئی ہے. اسی طرح اس کا عقیدہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغی تھے اور یزید عادل بادشاہ تھا. اور واقعہ کربلا فسانہ ہے، اپنے آپ کا گڑھا ہوا ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی شہید نہیں ہوئے. اسی طرح اس کا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ یہود و نصارہ حضور کے بغیر بھی بخشے جائیں گے. یعنی عقیدہ ختم نبوت جو بنیاد ہے اسلام کی، اس کو ختم کر دیا اس نے. اسی طرح وہ کہتا ہے پردہ دل کا ہے، ظاہری طور پہ عورتوں، کیونکہ عرب کا لباس تھا پردہ کرنا، لہذا وہاں پردہ تھا. یہ پردہ وردہ اسلام میں کوئی بھی نہیں ہے، صرف دل کا پردہ ہونا چاہیے بس. داڑھی کا منکر ہے. اسی طرح اس نے کہا کہ مسجد اقصی یہ یہودیوں کی ہے، ان کو دی جائے، مسلمانوں کی ہے ہی نہیں. اسی طرح اس نے کہا کہ عورت امامت کرا سکتی ہے. اگر عورت امامت کرائے تو پھر تو پورا محلہ نماز پڑھنے آئے گا. فتنہ ہے نا. جس طرح آج کل ایک اور نیا فتنہ چل پڑا ہے کہ جی عورت مسجد میں اعتکاف بیٹھ سکتی ہے، پھر تو جس نے اعتکاف نہ بھی بیٹھنا وہ بیٹھے گا. بھائی فتنہ جو ہے، تو یہ گاندھی کے نظریات ہیں. صراحتاً دین کی جو بنیادیں ہیں اس کو اس نے کلا کما کر دیا، گرا دیا. تو آج وہ ٹاپ کا اسکالر بنا ہوا ہے پرنٹ میڈیا پر. مرزا محمد علی جیلوی ہے. اب حضور کی حدیث سنیے گا، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، حضور نے فرمایا پچھلے اگلوں پہ لعنت کریں گے، پہلے والے بزرگوں پر کیا کریں گے؟ لعنت کریں گے. تو یہ سب سے پہلے اس کا نعرہ کیا ہے کہ حضور جیسا ہے ہی کوئی نہیں اور باب شاہی کوئی نہیں. نعوذ باللہ. پورے دین کی بنیاد اس کو گرا دیا. سارے بزرگوں پہ لعن تان. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ وہ بخاری کی حدیث کو لعن تان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ نبی اور رسول تو مختار ہی نہیں، اگر وہ ہوتے تو پیشاب روک لیتے. نعوذ باللہ من ذالک. یہاں تک چلا گیا. جس طرح ہمارے یہاں بعض لوگوں کا عقیدہ ہے نا کہ حضور حاضر ناظر نہیں ہے. نعوذ باللہ. ایک مولانا صاحب تھے، اس نے کہا حضور اگر حاضر ناظر ہے تو مجھے نظر کیوں نہیں آتی؟ یوں چھوٹی کر کے نا یوں کہتا تھا، حضور کدھر ہے؟ نظر نہیں آتے مجھے. اور کہتا تھا اگر حضور حاضر ناظر ہے تو نعوذ باللہ پہ لٹرینوں میں بھی حاضر ناظر ہے. یعنی ان کی گندی خباثت دیکھے. یوں اس نے کہا کہ نبی اپنا پیشاب روکنے پہ بھی قادر نہیں ہے، تو نبی تمہاری کیا مدد کر سکتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. اسی طرح حجت حدیث کا انکار. تو مرزا محمد علی جہلمی جس نے ایک دن دینی ادارے میں نہیں پڑھا، ہمارے یونیورسٹیز کالجز کے لڑکے گمراہ ہوتے جا رہے ہیں اس کو سن، کیونکہ وہ دین میں آسانیاں پیدا کر رہا ہے. وہ کہتا سنتے ہے ہی کوئی نہیں، داڑھی ہے ہی کوئی نہیں، پردہ ہے ہی کوئی نہیں. من پسند اسلام لے کے آ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے فرمایا کہ ایمان کیا ہے؟ التصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایمان یہ ہے جو حضور لے کے آئے اس کو دل و جان سے تسلیم کرنا. اگر ایک بندہ داڑھی کاٹتا ہے، مونڈتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو گناہگار سمجھے، یہ نہ سمجھے میں جائز کام کر رہا ہوں. کیونکہ حضور کے چہرے پہ سنت داڑھی تھی. داڑھی رکھنا واجب شرعی ہے.
بندہ نماز نہیں پڑھتا یہ نہ سمجھے کہ میں گناہ نہیں کر رہا، گناہ کر رہا ہے، حلال سمجھ کے چھوڑے گا تو کافر ہو جائے گا۔ بندہ شراب پیتا ہے یہ نہ سمجھے کہ حلال ہے، شراب کو حلال سمجھے گا کافر ہو جائے گا، چرس کو حلال سمجھے گا کافر ہو جائے گا، ڈرگس کو حلال سمجھے گا کافر ہو جائے گا۔ بعض علاقوں میں نے سنا ہے کہ وہ یہ چرس کو ملنگی بوٹی کہتے ہیں، نعوذ باللہ، فقیروں کی بوٹی ہے، یعنی ظلم اور بغیرتی کی بھی انتہا ہے۔ تو یہ نفس کا ابھار ہے نا، دوسرا بندہ گناہ کر رہا ہو تو بندہ کہتا ہے چلو یہ بھی نمازی ہے، خیر ہے میں بھی نمازی ہوں، اس کی قبر میں تو جائے گا یا وہ تیری قبر میں جائے گا؟ تو حضور تو سب کچھ بتا کے جا چکے ہیں۔ کئی نوجوان آج مجھ سے، یہ میرا واٹس ایپ بھرا ہوا ہے، باہر سے، دبئی سے، امریکہ سے، آگے پیچھے سے سوال کرتے ہیں مرزے کے متعلق، اس نے فلاں میرا بھائی گمراہ ہو گیا ہے، فلاں میرا بھائی، سارے بابوں کو اس نے پورے دین کی بنیادوں کو ہلا کے رکھ دیا۔ کسی کے سامنے تو وہ چند لمحوں کے لیے نہیں بیٹھتا، بس ایک کمرہ ہے اس کے اندر اس نے بندے بٹھائے ہیں، وہیں سے بیٹھ کے وہ گفتگو کرتا ہے، کسی عالم کے سامنے وہ نہیں بیٹھتا۔ اوپر سے کیا کہتا ہے، میرے اتنے سبسکرائب لاؤ تو پھر مجھ سے بات کرو۔ تو ہم نے کہا پھر تیرے جتنے سبسکرائب تو پھر رنڈیوں کے ہیں، تو ان کو ساتھ بٹھا۔ دین سبسکرائبر کا محتاج نہیں ہے، دین تو ایک علم ہے جو سینہ در سینہ چلا آ رہا ہے۔ اب مثال کے طور پر میرا کوئی مقتدی کوئی حدیث شیئر کرتا ہے تو اس کی لاکھوں میں چلی جائے، مفتی صاحب کی چند میں جائے، تو اب میں اس کے مقابلے کا نہیں ہوں۔ تو ہم نے دین کو بھی مذاق سمجھا ہوا ہے۔ پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا جتنا دیکھیں، جتنا بڑا فتنہ ہوگا اتنا اس کو وہ پاپولر کریں گے۔ پچھلے دنوں ابھی ایک بات چلی تھی کہ وہ لباس پر لکھائی کے حوالے سے، ٹھیک ہے نا، تو سب سے بڑی حجت میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، علماء فرماتے ہیں جن لوگوں نے دین پر انگلی اٹھانی ہو نا، وہ ڈائریکٹ دین کو برا نہیں کہتے، وہ علماء کو برا کہتے ہیں۔ لوگوں کے دلوں سے جب علماء کی قدر و منزلت ختم ہو جائے گی، لوگ علماء کی باتوں کو اہمیت نہیں دیں گے۔ آج اگر کوئی طلاق دے کر ایک کرے نا تو کہے فلاں مولوی کا مطلب ہے نا مارنا رہنا ہے، مفتی صاحب مولوی ہو نا کہ بتائیے نا دین بے شر نعوذ باللہ، یا یہ ہم تک بات کر دیتے ہیں۔ کوئی بھی عالم، میں اب آپ کے سامنے کوئی شرعی مسئلہ بیان کروں گا تو نعوذ باللہ میں ذاتی مسئلہ بیان کروں گا، اگر میں کرتا ہوں تو میں تو جہنم کا ایندھن بنا رہا ہوں۔ دین کے کسی مسئلے کو مذاق سمجھنا کفر ہے، کسی عالم کی بات کو رد کرنا کفر ہے، کیوں؟ وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات آپ تک پہنچا۔ باقی میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہر عالم حق بیان نہیں کرتا۔ اب آپ نے سوچنا ہے کہ ہم نے کس سے دین لینا ہے، کس سے مذہب لینا ہے۔ تو قرب قیامت اتنے فتنے اٹھیں گے کہ انسان کو اپنا دامن، حضور کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، فرمایا میرے صحابہ جس طرح بارش کے قطرات تمہارے گھروں میں گرتے ہیں نا، میں اس طرح دیکھ رہا ہوں کہ فتنے آسمان سے تمہارے گھروں کے اندر گر رہے ہیں، اور لوگ اس کے ساتھ ملتے جائیں گے، جہنمی ہوتے جائیں گے۔ آج آپ کسی نوجوان سے دین کے مسئلے پر ہلکی سی ڈسکس کریں تو وہ آپ کو کچھ نہیں سمجھے گا۔ میں کئی دفعہ میرے پاس لوگ مسئلہ پوچھنے نہیں آتے، مجھے بتانے آتے، مفتی صاحب مسئلہ یہ ہے، آپ تو ویسے ہی ہمیں بتا رہے ہیں۔ ہم نے 13-14 سال ویسے ہی ہم نے وہ جو ہے نا وہ زمینیں گسائی ہیں۔ تو ہر چیز کا ایک اصول ہے، جو بندہ جو چھوکرا اٹھے آ کر ممبر پر یا کسی ویڈیو کے سامنے، آج دیکھیں نا ہر روز نیا فتنہ اٹھ رہا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے۔ کوئی نماز تراویح کا سرے سے منکر ہو گیا کہ ہے ہی کوئی نہیں، سنتے اسلام میں ہے ہی کوئی، دین میں ہے ہی کوئی نہیں۔ ہمارے باپ دادے ابا اجداد 14 صدیاں سے جو ایک دین چلا آ رہا تھا، سارے کا سارا اس کی بنیاد ہی گرا دیا، حدیثیں بڑی ہوئی ہیں۔ تو سبب کیا ہے کہ ہم خود نہیں پڑھتے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ رب العالمین۔ سنت ادا۔